اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم میں سے ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے کہ بچے بیمار، میں بیمار، گھر والے بیمار، اور نہ جانے مطلب کبھی یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ نظر نہ لگ گئی ہو، کبھی کیا ہوتا ہے۔ تو سونے سے پہلے ایک ایسا بہترین عمل کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، صحیح حدیث پاک میں ہے، تو وہ عمل ناظرین قرآنک عمل ہے، قرآن کا عمل ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ صحیح بخاری میں ہے اور اس کی حدیث نمبر 5017۔ ناظرین، اس میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر پھونک مارتے، اور ان پر یعنی کیا پڑھ کر پھونک مارتے، دم فرماتے؟ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر دم فرماتے، اور یہ تینوں صورتیں پڑھ کر دم فرماتے، پھر ان دونوں ہاتھوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے وجود اقدس پر پھیل لیتے ہیں۔ پہلے سر مبارک پر، اور پھر چہرہ انور پر، اور پھر باقی وجود اقدس پر اپنے دست اقدس کو پھیل لیتے۔ اس طرح آپ 3 مرتبہ فرماتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس بہتر یہ ہے کہ تعوذ تسمیہ کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر یہ بھی کر لیں کہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ ناس، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اس طرح کر لیا جو طریقہ ہم نے بتایا، پھر دوسری مرتبہ پھر اسی طرح ایک مرتبہ پڑھ کر آپ نے کرنا ہے، پھر تیسری مرتبہ پھر ہر رات میں یہ عمل کریں، اپنے گھر والوں پر بھی دم کریں، اور اگر وائف ہیں وہ پڑھ رہی ہیں تو اپنے شوہر پر بھی دم کر سکتی ہیں، شوہر بھی وائف پر دم کر سکتا ہے، بچوں پر دم کر لیں۔ تو انشاءاللہ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شیاطین سے، بد اثرات سے، شیطانی حملوں سے، برے خواب سے، اور پھر اسی طرح ناظرین جادو ٹونے سے بھی انشاءاللہ محفوظ و مامون فرمائے گا۔ یہ ہر رات یہ عمل کر لیں، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے نا، تو دعا مقبول نہیں ہوتی جب تک مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بد اثرات سے، شیطانی حملوں سے، جادو ٹونے سے اور ہر قسم کی بدخوابی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کی آیت نمبر 28 ہے۔ آیت نمبر 28 یعنی 28 نمبر آیت، مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ ناظرین، یہاں میسوراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں میسورا پڑھا جائے گا،
کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھ. اچھا آخر میں علامت وقف ہے, اندر 28 لکھا ہوا ہے, آیت نمبر 28 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے. واو ایک کلمہ, یہ اما اصل میں ان ما ہے, پہلے بھی گزرا ہے ناظرین اما, تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اصل میں جو ہے وہ ان ما ہے, یعنی ان ہے اس کے بعد ما ہے. تو یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 23 بنی اسرائیل کی, اما یبلغن, تو وہاں پر بھی یہ ان ما تھا, تو یہاں پر بھی ان ما ہے. تو ان نون ساکن ہے, اس کے بعد جو ہے وہ میم ہے, تو نون ساکن کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا. تو واو ایک کلمہ, ان دوسرا, ما تیسرا, توعدن چوتھا, ان پانچواں, ہم چھٹا, ابتغاء ساتواں, رحمتن آٹھواں, من نواں, ربی دسواں, کا جو ہے ضمیر گزر چکی ہے, ضمیر ہم, تو ترجو 11واں, فا 12واں, قل 13واں, لا 14واں, قولاً 15واں, میسورہ 16واں. کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے. و ان ما, پھر وہی نون ساکن کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. و اما تعرضن, را کے نیچے زیر ہے, را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. تعرضن, ان علیحدہ ہے, ہم علیحدہ ہے, ملا کر پڑھیں گے انہم. ابتغاء, انہم میں میم پر پیش ہوگا, اس سے ابتغاء کی باء ساکن کے ساتھ ملائیں گے, درمیان میں سے الف لام حمزہ کو حذف کیا جائے گا. باء ساکن ہے لیکن قلقلہ ہے, حرف قلقلہ ہے, تو یہاں پر آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے. انہم ابتغاء نہیں, انہم ابتغاء. غین الف زبر غا, الف مدہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ مد کی علامت ہے, مد متصل ہے, مد واجب بھی کہتے ہیں, مد لازم بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے, اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. انہم ابتغاء رحمت من ربک, رحمت میں را پر زبر ہے, را کو پر کر کے پڑھیں گے. تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے, اس کو من کی میم کے ساتھ ملائیں گے, میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. من میں نون ساکن ہے, اسے ربی کے را کے ساتھ ملائیں گے, را کی آواز کو ادا کیا جائے گا. دونوں مقامات میں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا. تو رحمتن نہیں, رحمتن من ربی نہیں, من ربک, را پر زبر ہے, پر پڑھیں گے, مشدد ہے, را اور با دونوں مشدد ہیں, انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. من ربک, ترجوہا, ترجوہا میں ناظرین را ساکن ما قبل تا پر زبر ہے, را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے. فقل, یہ لا اصل میں لی ہے, ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا. فقل لہم قولا میسورا, قولا میں لام پر 2 زبر کی تنوین ہے, اسے میسورہ کے میم کے ساتھ ملائیں گے, میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا. میسورا میں را پر 2 زبر کی تنوین پر کر کے پڑھا جائے گا, اور جب وقف کریں گے الف سے تبدیل کریں گے تو تب بھی اسے پر کر کے ہی پڑھا جائے گا. میسورا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے, پھر اس میں جو کلمات ہیں, اسماء, افعال, حروف کون سے ہیں, ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے, کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں, اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں, ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ, عنہم ابتغاء رحمت من ربک, ترجوہا فقل لہم قولا
میسورہ، یہ آیت نمبر ناظرین 28 ہے۔ ہم نے اس کو وَإِمَّا الگ الگ کر کے لکھا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ یہ آج کا سبق ہے۔ اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم یہاں پر ہے ہم ضمیر، دوسرا ابتغاء، تیسرا رحمتن، چوتھا ربی، پانچواں ناظرین یہاں کا اور ہا ضمیر تو یہاں نمبر 1 ہی آئے گا، اور یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، پانچواں ہے قولن، چھٹا ہے میسورہ۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر دیکھیں ناظرین پہلا اسم ہے ہم ضمیر، ہم کا اور ہا، ہم کا اور ہا۔ دوسرا اسم ابتغاء، تیسرا ہے رحمتن، چوتھا ہے ربی، اور پانچواں ہے قولن۔ اور چھٹا ہے میسورہ۔ چلیں جی، یہ 6 اسما ہو گئے، اور اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تعرضن پہلا فعل، ترجو دوسرا، قل تیسرا، تعرضن ترجو دوسرا، اور تیسرا ہے قل۔ تین افعال ہو گئے ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا ان، تیسرا ما، چوتھا ان، پانچواں من، چھٹا فا، ساتواں لی۔ 7 حروف ہیں۔ پہلا واو، اور دوسرا ان، تیسرا ما، چوتھا ان، پانچواں من، چھٹا فا، ساتواں لی۔ ناظرین 6 اسما، 3 افعال، 6 اور 3 9 اور 7 حروف، تو کل ملا کر 16 کلمات ہیں، کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔
آئیے ناظرین چلتے ہیں اسما کی جانب۔ سب سے پہلے ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں اور منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے، ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس، اس۔ اس کے بعد ناظرین دوسرا اسم ہے ابتغاء۔ ابتغاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا، ابتغاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا۔ رحمت کا معنی رحمت ہی ہوتا ہے، اور جسے ہم رحم کرنا بھی کہتے ہیں، رحمت کرنا بھی کہتے ہیں۔ رحمت جو ہوتی ہے ناظرین بندوں کی، بندوں کے اعتبار سے تو وہ ترس کھانے کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور ترس کا تعلق دل سے ہے، دل پسیجتا ہے، ترس آتا ہے، بندہ رحم کرتا ہے، رحمت والا عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کہیں گے کہ وہ رحمت فرماتا ہے تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی شان کے مطابق رحمت فرماتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم رحمت اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور کہنا بھی چاہیے ساری نعمتیں اس کی رحمت ہیں۔ اس کے بعد اگلا اسم ہے اور رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قولن۔ قولن اس کا معنی ہوتا ہے بات، قولن کا معنی ہوتا ہے بات، اور یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ اگلا اسم ہے میسورہ۔ میسورہ کا معنی ہوتا ہے کہ آسان کی ہوئی، میسورہ آسان کیا ہوا یا آسان کی ہوئی، کیونکہ یہ مفعول کے وزن پر ہے میسور، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہے آسان کیا ہوا یا آسان کی ہوئی۔ یسر سے ہے نا، یسر اس کا معنی ہے آسانی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یسر کا معنی ہوتا ہے آسان، اور یا کی جگہ عین لگا دیں، عسر کر دیں تو اس کا معنی ہوتا ہے تنگی، مشکل، پریشانی۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ تُعْرِضَنَّ، تُعْرِضَنَّ جو ہے فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر بانون تاکید۔ اس کا معنی یہ ہونا چاہیے کہ تو منہ پھیرے گا یا آپ منہ پھیریں گے، ٹھیک ہے نا، تو اور آپ کے ساتھ دونوں کے ساتھ ترجمہ ہم کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر ان آ رہا ہے، ان ما، ان اور ما۔ اچھا ان جو ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہے، اور ان شرط کے لیے ہے، ان شرط کے لیے، شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، اور جس پر معلق ہو اسے جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں۔ ان کا معنی ہے اگر۔ ما جو ہے اس کا معنی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ما تحسین کلام کے لیے ہے، تو نون ساکن کو ہم نے میم کے ساتھ ملایا، نون ساکن کو میم کے ساتھ ملایا، اور میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا، تو کیا ہوا اما، ٹھیک ہے۔ اما تعرضن کا معنی ہوگا کہ اگر تو منہ پھیرے، اگر تو منہ پھیرے۔ اس کے بعد ہے ترجو۔ ترجو فعل مضارع معروف اور صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تو امید رکھتا ہے یا تو امید رکھے گا، اور یہاں پر معنی ہوگا پریزنٹ کے اعتبار سے کہ تو امید رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے قل۔ قل فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، آرڈر دیا جائے، تو اسے فعل امر کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہوگا تو کہہ یا آپ کہیے، اور ناظرین اس کا مصدر بھی قول آتا ہے جو پیچھے اسما میں گزر چکا ہے، تو یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، ان کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ان کا معنی ہے اگر، اور ما کا معنی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تحسین کلام کے لیے ہے۔ ان کا معنی ہے سے، اور من کا معنی بھی سے، اور دیکھیں کہ ان اور من یہاں اسی آیت کریمہ میں استعمال ہوئے، انہم ابتغاء اور رحمت من ربک، تو ان کا معنی بھی سے ہے، من کا معنی بھی سے، من تبیین کے لیے، تبعیض کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان جو ہے اعراض کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا معنی سے ہے لیکن دونوں میں بہت فرق ہے، من تبیین یا تبعیض کے لیے دوسرے معنی کے لیے آتا ہے، اور ان اعراض یعنی دوری کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان میں فرق ہے۔ اور من و ان ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔
اور اس کے بعد ہے فا. فا اس کا معنی ہے پس یا تو. ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی کے لیے واسطے. ناظرین و سامعین، 16 کلمات میں کل 4 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ رحمت، رب، قول اور ان میں من معن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو سماعت فرمائیے. واو زبر وا. اب اس کو حمزہ نون میم زیر ام بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ میم زیر ام بھی پڑھ سکتے ہیں. حمزہ میم زیر ام، میم الف زبر ما اما، تا عین پشتو، را زیر ری، ضاد نون زبر دون، نون زبر نا، تو ریدن، عین نون زبر ان، ہا پیش ہو، میم با پیش مب، ان ہو مب، تا زیر تی، غین الف زبر غا، حمزہ زبر آ، ان ہو مب تی غا آ، راحا زبر رح، میم زبر ما، تا میم دو زیر تم، میم نون را زیر مر، را با زبر وب، با زیر بی، کاف زبر کا، رحمت من ربک، تا را زبر تر، جیم واو پیش جو، ہا الف زبر ہا، ترجوہا. فا زبر فا، قاف لام لام پیش قل، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، فقل لہم. قاف واو زبر قو، لام میم دو زبر لم، میم یا زبر مئی، سین واو پیش سو، را دو زبر رن، قولا میسورا. یہاں وقف کریں گے تو میسورا پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا میسورا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا میسورا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا میسورا. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی ناظرین، اور ہمارے اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. وا اور اما اگر، تعرضن تو منہ پھیرے، ان سے، ہم ان، ابتغاء چاہنے کے لیے، رحمتن رحمت، من سے، ربی پروردگار کا اپنے، ترجو تو امید رکھتا ہے، ہا اس کی، فا پس، قل تو کہہ، لا واسطے، ہم ان سے، قولاً بات، میسورا آسان کی ہوئی. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا میسورا. اور اگر تم کو اپنے رب کی رحمت یعنی وسعت رزق کی توقع اور جستجو میں ان سے اعراض کرنا پڑے تو ان کو کوئی نرم بات کہہ کر ٹال دو. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین جو ہم عرض کر رہے ہیں
آیت نمبر جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 ہے، جو ہم اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ فرمائے کہ اے مخاطب تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو ناکام اور مذمت کیا ہوا بیٹھا رہ جائے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں کے دو فریق ہیں، ایک فریق دنیا کا طالب ہے اور وہ عتاب اور عذاب کا مستحق ہے، اور دوسرا فریق وہ ہے جو آخرت کا طالب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اطاعت گزار ہے۔ پھر آخرت کے طالب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صاحب ایمان ہو اور وہ ایسا عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ کا صحیح تقرب حاصل ہو اور اس کی نیت صحیح ہو۔ سو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان اور پھر تقرب کے صحیح طریقے کی ضرورت کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ مومن صالح کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال میں کسی موقع پر بھی شرک کو در انداز ہونے کا موقع نہ دے۔ اس لیے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا مستحق نہ بنا کہ تو ناکام اور مذمت کیا ہوا بیٹھا رہ جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور ظاہر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے یہ بہت بعید ہے، بلکہ محال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کریں۔ اسی لیے مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں بظاہر آپ کی طرف خطاب ہے اور مراد آپ کی امت ہے، جسے تعریض کہتے ہیں۔ علم کلام میں تعریض کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ مخاطب کوئی اور ہوتا ہے اور خطاب کسی اور سے ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ مثال تھوڑی عامیانہ ہے، ظاہر ہے کہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ کوئی مماثلت نہ ہو سکتی نہ ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ بعض اوقات ناظرین ہوتا کیا ہے کہ ایک یعنی باپ ہے، اس کی فیکٹری ہے یا شاپ ہے، اس کا بیٹا بھی وہاں ہے، لیکن بیٹا کام چور ہے، بیٹا کام صحیح نہیں کرتا، تو اب وہ بیٹے کے سامنے ملازم کو بعض اوقات ڈانٹ رہے ہوتے ہیں والد کہ تو ایسا کرتا ہے، حالانکہ وہ نہیں کرتا، تو وہ بیٹے کو سنا رہے ہوتے ہیں اور ڈانٹ اسے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی خطاب جو ہے وہ نوکر سے ہوتا ہے، یعنی ملازم سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں پس پردہ وہ بیٹے کو سنا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ساس ہے اور وہ مثال کے طور پر بہو صبح ٹائم پر نہیں اٹھتی یا کام صحیح نہیں کرتی، اس کی منشا کے مطابق نہیں کرتی، وہ صحیح غلط وہ ایک علیحدہ بحث ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ اپنی بیٹی کو سنا رہی ہوتی ہے، تو خطاب بیٹی سے ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بہو کو سنا رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے یہ علم کلام میں ایک بحث ہے، تو تعریض اسے کہتے ہیں کہ بظاہر خطاب کسی اور سے ہو لیکن مخاطب کوئی اور ہو، یا مخاطب کوئی اور ہو خطاب کسی اور سے ہو، تو بات کسی اور تک پہنچانا ہو، تو یہ بات اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی امت تک پہنچا رہا ہے کہ اس یعنی اپنی عبادت میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ کریں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 65۔ بے شک آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے اور ضرور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن حقیقت میں آپ کی امت سے خطاب ہے۔ دوسرا قول یہ کہ اس آیت میں انسان سے خطاب کیا گیا، اور یہی قول صحیح ہے، کیونکہ ان آیات کے بعد اگلے رکوع میں جو آیات آ رہی ہیں ان میں انسان سے خطاب ہے، اور ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب متصور ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان آیات میں یہ آیت بھی ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اگر تمہاری موجودگی میں ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے ادب اور احترام سے بات کرنا۔ تو یہ تو آقا علیہ السلام سے خطاب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر تک پہنچے ہی نہیں۔ والد گرامی تو آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اور والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فوت ہو گئی تھی جب آپ کی عمر تقریباً کم و بیش 6 سال تھی۔ اس لیے اس آیت میں لا محالہ آپ سے خطاب نہیں بلکہ عام انسانوں سے خطاب ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جو شخص شرک کرے گا اس کی مذمت کی جائے گی اور ناکام اور نامراد ہوگا، اور اس کی مذمت کی وجوہات ہیں۔
جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شریک ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹے کی مذمت بیان کی گئی۔ ہم دلائل سے یہ بیان کر چکے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے، اور وہی تمام انسانوں کو اور قسم کی نعمتیں دینے والا ہے۔ جس نے کوئی شریک مانا اس نے بعض نعمتوں کو اس شریک کی طرف منسوخ کیا، تو حالانکہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اور یہ بڑی ناشکری ہے کہ اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی اور اس کی نعمتوں کا انکار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بتوں کا یا اوروں کا شکر ادا کی جائے۔ یعنی اب یہاں پر بھی دیکھیں نا کہ احسان کس نے کیا اور آپ شکریہ کسی اور کا ادا کر رہے ہیں، تو یہ تو بنتا ہی نہیں ہے نا۔ تو اسی لیے اس کی مذمت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا اور اس کے احسان کے بدلے میں اس کی نعمتوں کا انکار کیا جائے، یا اس لیے کہ اس کی مذمت کی جائے گی۔ اور اس کے ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسے تمام عمر جو دوسروں کی عبادت کی اور اس سلسلے میں ذلت اور خواری برداشت کی، اس کا اسے نہ کوئی صلہ ملے گا بلکہ الٹا آخرت میں اس کو عذاب ہوگا۔ اور فرمایا کہ مذمت اور خواری سے تو بیٹھا رہ جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ تو ذلت اور خواری کے ساتھ ٹھہرا رہے گا، خواہ وہ کھڑا ہو یا خواہ بیٹھا ہو یا لیٹا ہو۔ ذلت اور خواری اس معاملے میں شرک کرنے والے کے معاملے میں یہ ہے کہ ذلت اور خواری اس کا مقدر بنی رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے ہمیشہ محفوظ و معمون فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب چلتے ہیں لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ آپ پڑھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا فَإِنَّا تُعْرِضَنَّ دوت پر زبر ہے، تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ رحمتی نہیں، تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسے میم کے ساتھ ملانا ہے۔ رحمتم من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کہاں سے؟ جی تاندلے والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ ترجوها فقل لهم قولا میسورا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابریش بیٹا سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ ترجوها فقل لهم قولا میسورا نہیں، میسورا۔
جزاکاللہ خیر ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arkytv.tv پر۔ ہمارا انسٹاگرام، ہمارا فیس بک پیج ہے، ہمارا یوٹیوب ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے سنائی کا جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو نام کے ساتھ اس پروگرام کے اور ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔